الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زندہ باد اسلام چینل سے علامہ علیار فریدی نعیمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہم اس مہینے میں جس عظیم ہستی کا 22 جمادی الآخر، جسے جمادی الثانی بھی کہتے ہیں، اس ماہ مبارک کے اندر ان کا وصال ہوا، اس عظیم ہستی کا آج ہم تعارف جو ہے وہ سماعت کریں گے کہ سب سے پہلے جب تعارف ہوگا اس کے بعد آگے اس کے پھر بندہ فضائل دیکھتا ہے، تو جن کا نام جو ہے حضرت جناب سیدنا خلیفۃ المومنین، خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کون صدیق؟ رونق بازار مصطفیٰ صدیق، حامل انوار مصطفیٰ صدیق، واقف اسرار مصطفیٰ صدیق، حاصل افکار مصطفیٰ صدیق، مظہر کردار مصطفیٰ صدیق، نگہت گلزار مصطفیٰ صدیق، زینت دربار مصطفیٰ صدیق۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تعارف کچھ اس طرح ہے۔ اکثر جو ہم ان کو یاد کرتے ہیں وہ ابو بکر صدیق سے ہی ہم یاد کرتے ہیں، اور اکثر نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ ان کا نام ابو بکر ہے، ان کا نام صدیق ہے۔ لیکن میں آپ کو تک یہ معلومات فراہم کرنا چاہتا ہوں، آپ تک یہ معلومات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کا نام ابو بکر نہیں ہے، آپ کا نام صدیق نہیں ہے، تو پھر آپ کا نام کیا ہے؟ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، اور اس کی بھی ایک وجہ تسمیہ ہے کہ آپ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ اور صدیق یہ آپ کا لقب ہے، اسی طرح عتیق بھی آپ کا لقب ہے۔ ان کی وجہ تسمیہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ آپ کو صدیق اور عتیق کیوں کہتے ہیں۔ تو آپ کا جو اسم گرامی ہے وہ ہے عبداللہ، اور آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی جو ہے وہ عثمان ہے، اور ان کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ تو ساتویں پشت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے جا کے ملتے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو ابو بکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ جو آپ کی کنیت ہے۔ تو ابو بکر کیوں آپ کو کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، ابو کا معنی ہوتا ہے والا، اور بکر کا معنی ہوتا ہے اولیت، یعنی اولیت والے۔ تو اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ اولیت کس کس لحاظ سے ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے میں بھی اول، اور مسلمانوں کے جو خلیفہ بھی، جو خلیفۃ المسلمین ہیں، ان میں بھی آپ کا اول نمبر ہے، اور وصال میں بھی ان 4 یاروں سے، یعنی عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے آپ کا وصال پہلے ہوا، تو ان 4 میں آپ وصال میں بھی اول۔ اور کل قیامت کے دن جب قبریں کھلیں گی تو انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی قبروں کے کھلنے کے بعد
چونکہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر انور کھلے گی، پھر دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد سب سے پہلے مخلوق کے اندر جن کی قبر کھلے گی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس حوالے سے بھی آپ اول، اور جنت میں جانے کے لحاظ سے بھی آپ اول ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جناب جبریل امین آئے اور مجھے وہ جنت کا دروازہ دکھایا کہ جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور میں بھی وہ دروازہ دیکھ لیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا ابو بکر، وہ تم ہی ہو۔ اللہ اکبر! تو جنت میں جانے میں بھی اول۔ تو ناظرین، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں، اولیت والے۔ بے شمار آپ کی اولیت جو ہے، اول ہونا، یہ کئی طریقوں سے جو ہے یہ سب کے سامنے ظاہر ہے۔ اب صدیق آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ صدیق، اس کی قرآن پاک نے بھی گواہی دی ہے، 24واں پارہ، اس کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ وہ جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں۔ تو ناظرین، جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ معراج سے واپس تشریف لائے تو چونکہ یہ واقعہ ایسا تھا کہ یہ عقل سے باہر تھا، تو جب ابو جہل نے سنا تو اس کو موقع ملا کہ یہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں اور انہیں جا کر کہتا ہوں کہ تمہارے دوست تو یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے کچھ حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر وہاں سے پھر لامکاں آسمانوں کی سیر، پھر لامکاں سے ہو کر رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس بھی آ گیا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ان سے ذکر کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ میرے دوست سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا ہے تو آپ نے سچ فرمایا ہے۔ تو یہ تصدیق آپ کو پھر اللہ کی جانب سے بھی ملی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین آئے اور انہیں آ کر کہا کہ حضور آپ کے یہ جو دوست ہیں یہ صدیق ہے، یہ سچے ہیں۔ اور عتیق اس کا معنی ہے آزاد یا آزاد کرنے والا، چونکہ آپ نے جو ایمان لانے والے جو غلام اور لونڈیاں تھیں اور ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، تو آپ اپنے ذاتی جیب خرچ سے آپ ان کو آزاد کروا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر لا کر ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ آپ کا تعارف، امید ہے آپ جو ہے اس سے پہلے یہ تعارف جو ہے آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا کہ آپ کا نام جو ہے اس میں گرامی جو ہے وہ کیا ہے، وہ بھی آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے یہ جان لیا۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سچے یار ہیں، اور ان کے بارے میں کس نے یوں کہا کہ نہ اس دھرتی پیدا کیتا اے نہ جان اساراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی اے نہ چاراں یاراں ورگا۔ تو ناظرین، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے ایک بار پھر یہ درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے اس چینل زندہ باد اسلام کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں، اور سبسکرائب لازمی کریں، اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی جو ویڈیوز جو ہیں آپ تک پہنچیں اور آپ ان سے استفادہ حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔